وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا مجالسكم بالصلاة علي إن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ و پیراستہ کرو کہ یہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز محشر تمہارے لیے نور ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب میدان محشر سجا ہوگا اس وقت نور کی بڑی ضرورت ہے. اس وقت نور کی بڑی ضرورت ہے. اسی طرح جب ہم قبر میں چلے جائیں گے اس وقت بھی نور کی بڑی ضرورت ہوگی. اور اگر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نورانی چہرہ نورانیت سے بھرپور اور نورانیت برساتے ہوئے وہاں پہ تشریف لے آئیں تو مدینہ اور بروز محشر بھی ہے. پھر اس میں بھی پلسرات ہے، حوض کوثر ہے اور میزان ہے. ان جگہوں پر بھی نورانیت کی بڑی ضرورت ہوگی. اور اگر نور والے آقا نورانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کرم فرما دیں تو ہم غریبوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی مجلسوں کو چاہے وہ 2 شخصوں پر مشتمل مجلس ہے تو اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ وہ نیکی میں گزرے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرے. ایسی مجلس اختیار کرنی چاہیے اور اس مجلس سے بچیں کہ جس میں خرافات ہوں، فحش پکا جائے اور بد کلامی کی جائے. ایسی مجلسوں سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے اس بیان کا ٹاپک بھی نور پر ہے سبحان اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی ذات بابرکت سرتا پا نورانی ہے، آپ کی نسل پاک نورانی ہے اور آپ سے ہر چیز نسبت رکھنے والی نورانی ہو جاتی ہے. اور آپ جب تشریف لائے اس دنیا میں تشریف لائے تو نورانیت ہی برسائی. آپ کا جو کھلونا تھا وہ بھی نورانی تھا، آپ کا جو بنگوڑا تھا وہ بھی نورانی تھا اور اس بنگوڑے کو جھلانے والے بھی نورانی تھے. اس کو جھلانے والے بھی نورانی تھے. یعنی جو بھی کام آپ جو معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا وہ نورانیت والا آیا. اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روحانی ولادت کو نورانی ولادت، یعنی ایک تو ہے جسمانی ولادت. توجہ کیجیے گا، تھوڑی ہے بات سمجھنے والی، تو انشاءاللہ توجہ کریں گے نا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. تو کوشش یہ کریں اگر موبائل وغیرہ ہیں تو ان کو جیب میں ڈال لیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے جسمانی ولادت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر معاملات وہ جو برکات ظاہر ہوں وہ ایک معاملہ ہے. ایک ہے نورانی ولادت، روحانی ولادت جس کو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اس جسمانی ولادت سے پہلے بھی ولادت ہو چکی تھی. یعنی آپ کی تخلیق کب سے ہو چکی تھی یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے تو وہ آیت میثاق بیان فرمائی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ.
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کس بات پر کہ ایک رسول تمہارے پاس تشریف لائیں گے، تم ضرور ان پر ایمان لانا، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس پر رسولوں نے اقرار کیا۔ رب نے فرمایا کہ تم شاہد رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اور فرمایا کہ جو اس سے ہٹے گا نا، فرمایا کہ وہ لوگ فاسق ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ تو فرما بردار کون ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ خطاب آخر میں سب کے ساتھ ہوا نا، کہ انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے، بھئی عام بندوں سے نہیں، نبیوں سے یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ اور یہ عہد کب لیا گیا؟ یہ عالم ارواح کے اندر عہد لیا گیا، یعنی جس وقت عالم ارواح اس عالم کو کہتے ہیں جہاں پر روحیں جمع ہوتی ہیں، جہاں پر روحیں موجود ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جسمانی تخلیق ہوتی ہے اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو روحانی عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا اس بات پر کہ میرا نبی تشریف لائے گا، ان پر ایمان لانا، ان کا زمانہ پاؤ گے تو اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ عالم ارواح کیا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی روحانی ولادت اس وقت ہو چکی تھی۔ ظاہری بات ہے حضور علیہ السلام کی روحانی روح کی ولادت ہو چکی تھی، تبھی تو اس نبی کے بارے میں عہد لیا جا رہا ہے دیگر انبیاء سے، جو کہ ابھی ارواح کی صورت میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی روح پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی، اس روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے رہا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا۔ اب یہ کب سے پہلے، یعنی کتنی پہلے تخلیق ہوئی، اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ پہلی بات، جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اصل میں وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، جو کہ اللہ نے پہلے ہی تخلیق فرما دیا تھا، وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر چمکایا۔ وہ نور کدھر چمکایا؟ پیشانی پر چمکایا، اور فرشتے جب اس نور کو دیکھتے، اس پیشانی پر چمکتے نور کو دیکھتے، تب ان کا ادب بجا لاتے، احترام کرتے، آگے پیچھے ہوتے، مطلب کہ ادب کرتے۔ اور مفسرین نے لکھا اصل میں جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ فرشتے میرا ادب، اس نور کا آپ خود تو نہیں بندہ دیکھ سکتا نا، یہاں پہ چمک رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ فرشتے اس نور کی بڑی تعظیم بجا لا رہے ہیں اور اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مولا اس نور کو میرے کسی عضو پر ظاہر فرما، میں بھی تو زیارت کروں اس نور کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی سبابہ انگشت پر ظاہر فرمایا۔ اس نور کو جو پیشانی پر چمک رہا تھا وہ کس پر ظاہر فرمایا؟ انگشت پر ظاہر فرمایا۔ تو اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ کو جب دیکھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا قرۃ عینی بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں ٹھنڈی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نور سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو آپ نے یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، تو یہاں تک ہی بس نہیں فرمائی بلکہ آپ نے محبت و شوق کے ساتھ درود پاک بھی پڑھا، درود و سلام بھی پڑھا، اس سے درود و سلام بھی ثابت ہوتا ہے، اور پھر یہاں تک بس نہیں کی بلکہ اس انگشت کو چوم کر آنکھوں پر لگا دیا۔ ہم اسی سے بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہم آنکھوں کو چوم کر لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ مسند عبد الرزاق کی ہے اور دیگر کئی کتب کی بحر العلوم کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس انگشت کو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ یہ نور مصطفیٰ کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی پر رکھا گیا تھا، فرشتوں نے اصل میں اس نور مصطفیٰ کو سجدہ کیا۔ پھر یہاں تک ہی بس نہیں ہے،
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اور وفی روایت کنت نبی و آدم بین الجسد والروح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ، مطلب جسم تیار ہوا اور روح پھونکی جانی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا، اور جب آپ کا خمیر تیار ہو رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا، جب آپ کا جسم اطہر پانی اور مٹی کے درمیان تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر یہاں تک ہی بس نہیں فرمائی، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 14,000 سال پہلے بھی نبی تھا، موجود تھا۔ 14,000 سال پہلے بھی موجود تھا۔ میں ابھی کافی پیچھے لے کر جاؤں گا آپ کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور چمکا، اور اس نور کو ملائکہ نے سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد کیا بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی مٹی کے درمیان تھے، اور پھر فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت آپ کی تخلیق میں 14,000 سال باقی تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی 14,000 سال پہلے بھی میں موجود تھا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ اور یہاں تک ہی بس نہیں ہے، اس سے پیچھے چلیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل سنانے لگا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ 14,000 سال کی بات نہیں میں کر رہا، ابھی میں نے کیا لفظ بولا؟ 70,000 سال۔ فرمایا عرض کی کہ حضور وہ ستارہ چوتھے حجاب عظمت میں، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ میں اس ستارے کو کتنی مرتبہ دیکھ چکا ہوں؟ 72,000 مرتبہ میں اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں۔ اب اس کو کیلکولیٹ کریں، آپ کے کیلکولیٹر جو ہے نا جواب دے، یعنی اس معنی میں جواب دیں گے کہ بالکل نل ہو جائیں گے، لیکن اس کا کنکلوژن نہیں نکال سکتے۔ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اگر وہ میں تجھے نور دکھاؤں تو پہچان لے گا؟ اگر وہ نور میں تجھے دکھاؤں تو کیا پہچان لے گا؟ آج کے ضرور بالکل، میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں تو میں اس کو کیوں نہیں پہچانوں گا؟ میں اس کو پہچان لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ شریف اتارا تو بعینہ وہی نور کہ جو چوتھے حجاب عظمت میں 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام 72,000 مرتبہ دیکھ چکے تھے، وہی نور بعینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اس سے بھی پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ اس کی تخلیق 70,000 سال والا ستارہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام 72,000 مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اتنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہو چکی ہے۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، عرض کرنے لگے حضور سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا
میں نے عرض کی حضور مجھے یہ تو بتلائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب یہ بہت پیچھے لے گیا ہوں میں آپ کو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کیا عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو قربان جن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے ارشاد فرمایا یا جابر اول شیء خلقہ اللہ تعالی نور نبیک من نورہی. فرمایا کہ اے جابر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ تیرے نبی کا نور تھا. جو تیرے نبی کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا وہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. تو پھر اس کے بعد عرض کی یہ چند احادیث کا یہ مفہوم ہے. عرض کی کہ حضور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. توجہ کیجیے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے اس نور کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے اول سب سے پہلے تیرے نبی کو نور کو پیدا کیا. اور پھر اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہوگا, کیونکہ اس نور سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی. اس نور کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے, اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی. اس نور سے پہلے کوئی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس نور کو پیدا کیا, باقی ساری چیزیں بعد میں پیدا کی. یہ چاند ستارے آسمان زمین چرند پرند حیوانات نباتات جمادات ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کی ہے. یہ کافی لمبی چوڑی حدیث پاک ہے, اگر بیان کرنا چاہوں کافی ٹائم ہوگا کہ اس نور کے بھی حصے کیے گئے. پھر عرش و کرسی بھی اس سے پیدا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی, اس کے بعد تمام مخلوق کو پیدا کیا. پھر یہ سوال اٹھا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا کیا, تو کیا اللہ تعالیٰ کے نور سے کمی نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ سورج ہے, نورانیت برسا رہا ہے, روشنی برسا رہا ہے, دن میں اپنی روشنی برساتا ہے. کیا اس کی نورانیت میں اس کی روشنی میں کمی آتی ہے؟ عرض کی نہیں. تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کا یہ عالم ہے کہ وہ دن کو روشن کرتا ہے, ستارے راتوں کو روشن کر رہے ہیں, جب جگمگا رہے ہیں, جب ان کی روشنی ماند نہیں پڑتی, تو سب سے اول چیز جس کی تخلیق ہی اصل تھی اس کی روشنی کے اندر کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اس کو پیدا کیا. قطعاً نظر اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے کمی ہوئی ہوگی, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور اس میں کمی کوئی نہیں ہوئی. یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے, قطع نظر اس سے کہ اس میں سے کوئی کمی ہوئی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی سب سے پہلے تخلیق کی. پھر اس نور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصلیت ہے وہ نورانی ہے, جو حقیقت ہے نا, حقیقت اصلیہ وہ ہے نور. پھر اس کو بشریت کا لبادہ اڑا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشریت کا لبادہ اڑا. پھر بشریت والے معاملات سر انجام دیے, نکاح فرمائے, آپ کھاتے تھے پیتے تھے روزہ رکھتے تھے, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بشریت والے سر انجام دیے. جبکہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کی حقیقت ہے نورانیت والی. تبھی تو جب بشریت کا لبادہ اڑا تبھی تو اس نورانیت کے آثار کچھ یوں ظاہر ہوئے کہ آپ کا سایہ نہ تھا. چاہے وہ سورج کی روشنی ہے, چاہے وہ چاند کی ہے, چاہے وہ شمع کی ہے, آپ کا سایہ یہ نورانیت ہی تو تھی جو بشریت پر غالب تھی. کہ سورج میں بھی آپ کا سایہ نہیں, شمع میں بھی آپ کا سایہ نہیں, کسی جگہ پر آپ کا سایہ نہیں تھا. اور یہ نورانیت ہی بشریت پر غالب تھی کہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. آپ کا رخسار مبارک اتنا نورانی تھا کہ آپ کے رخسار سے اندر
تمام حصہ نظر آتا تھا، اتنا نورانی تھا. جیسے حوروں کے بارے میں کہا گیا نا کہ وہ جب پئیں گی تو یہاں سے نکلتا ہوا پانی نیچے جاتا ہوا نظر آئے گا، اتنی نورانیت ہوگی. اور جو نورانیت کی جو اصل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا نورانی بنایا، آپ کے رخسار مبارک کے اندر کے معاملات اندر کا حصہ نظر آ رہا ہے. پھر ایسی نورانیت کہ جب نورانیت بشریت پر غالب آ رہی ہے کہ آپ جب مسکراتے ہیں تو اس سے نور نکلتا ہے، دور و دمار روشن ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو نورانیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی نورانیت جب بشریت پر غالب ہوتی ہے تو پھر کئی دن بغیر افطار کیے روزہ رکھ لیتے ہیں. پھر جب صحابہ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں کہ کئی دن جب بغیر افطار کیے وہ روزہ رکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل. اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی کی جو خبیث یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل بشر ہے، استغفر اللہ، ان کو بھی یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل. اگر میں کئی دن روزہ رکھ کر رات کو افطار کیے بغیر آگے روزہ رکھتا ہوں تو میں تو اپنے رب کا مہمان ہوں، یہ مجھے رب میرا کھلاتا پلاتا ہے، تم میں سے کون میری مثل ہے. لہٰذا اس بات میں پیروی نہ کی جائے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان تو اس نورانیت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھا دھن پیروی کرتے تھے کہ جس کام کا پتہ چل جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے. تو یہ نورانیت تھی کہ آپ کی بشریت پر غالب تھی کہ وہ روٹی کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پکڑ کر آپ تندور میں لگاتے ہیں، جب چند لمحات کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کیا وہ روٹی پکی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں میرے سردار تمام روٹیاں پکی ہیں سوائے اس روٹی کے جس کو آپ نے چھو لیا تھا. تو فرمایا کہ اے عائشہ اس دنیا کی آگ کو ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی. پھر وہ حدیث پاک سچ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روضۃ الشہادہ جلد 1 صفحہ 77 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا ممس جلدی لن تمسہ النار، کہ نور کو نار نہیں ٹچ کر سکتا. محمد جلدی، جس نے میری جلد کو چھوا اسے آگ ہرگز نہیں چھوئی. تو پھر اس کے آثار مرحبا 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 مرحبا. یہ دنیا کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ظاہر ہو رہی ہے. وہ لوگ عبرت پکڑیں گے جو کہہ رہے ہیں ہماری مثل بشر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک آپ کالے حبشی غلام پر پھیرتے ہیں، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دیتے ہیں اس کو. اس کا آقا اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ نورانی ہاتھ، دستے شفقت والے ہاتھ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی آپ کے دستے مبارک انگلیوں مبارکوں سے چشمے جاری ہو جا رہے ہیں اور آپ کا لعاب دہن ایسا کھاری کنویں میں ڈال رہے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، اور آپ کا لعاب دہن ایسا کہ کٹی ہوئی بازو لے کر صحابی حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور بازو کٹ گیا، آپ لعاب دہن لگا کر اس کو جوڑ دیتے ہیں اور صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی طاقت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جنگ کے موقع پر آنکھ نکلی ہوئی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آنکھ نکل گئی، آپ لعاب دہن لگا کر اپنی جگہ پر جوڑ دیتے ہیں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کی نورانیت تو دوسری سے بڑھ جاتی ہے. پھر یہ خبیث کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہماری نسل بشر ہے؟ اور ارے تجھے یہ پتہ نہیں کہ قرآن پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان قدموں کی قسم یاد فرمائی کہ جن قدموں کو آپ نے زمین مبارک پر رکھا، زمین پر رکھا، جن قدم مبارک کو زمین پر رکھا اس قدموں کی اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرما رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری مثل بشر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نورانیت بھی عطا فرمائی اور بشریت بھی عطا فرمائی. پھر آخر میں چند اعتراضات اور ان کا جواب بیان کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نورانی ہیں تو پھر آپ جو ہے ایک چیز نور بھی ہو بشر بھی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ایک چیز نور بھی ہو اور بشر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم قرآن پاک سے دیں گے کہ اللہ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کی نوری مخلوق ہیں کہ نہیں؟ بولیے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نوری مخلوق ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے
کہ آپ کو جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَمَّثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ آپ کے پاس حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ نورانی ہیں، آپ کے پاس وہ تندرست بشر کی صورت میں آ رہے ہیں، تو نورانی تھے، بشر کی صورت اختیار کی کہ نہیں؟ پھر اس سے آگے چلیے حدیث پاک سے اگر ہم اس کا جواب دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس دہیہ قلبی کی صورت میں آیا کرتے، دہیہ قلبی کی صورت میں، صحابی کی صورت میں آپ کے پاس آیا کرتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استفسار کیا حضور یہ کون شخصیت تھی جو آپ کے پاس آئیں اور دوزانوں بیٹھی، بڑا ادب کا لحاظ رکھا، فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ بشر تھے اور نور ہیں، ساتھ ساتھ بشر بھی ہیں۔ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے بھئی اگر یہ نور ہے تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ پھر کیا اعتراض ہوتا ہے اگر یہ نور ہیں تو پھر کھاتے پیتے؟ تو یہ اصول یاد رکھیے گا، جو چیز جس حالت پر ہوتی ہے نا اس کے لوازمات کو بھی وہ اختیار کرتی ہے۔ اب اس کی دلیل ہم اگر قرآن پاک سے دینا چاہیں تو عصائے موسیٰ علیہ السلام تھا کہ نہیں؟ آپ کی لاٹھی مبارک تھی، وہ اس کی اصلیت کیا ہے؟ لکڑی ہے نا، سٹک ہے، اس کی اصلیت ایک لکڑی ہے، بے جان چیز ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ یہ عصا، یہ اپنا عصا پھینکیں، یہ اسلحہ بن جائے گا، اور جب آپ اپنا عصا مبارک پھینکتے وہ اسلحہ بن کے سب کو نگلنا شروع کر دیتا ہے، سب سانپوں کو نگلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس سے پہلے اس کی اصلیت کیا تھی؟ لکڑی۔ لیکن جب اس کو پھینکا گیا، جب وہ اسلحہ کی صورت اختیار کیا، بشر ایک یعنی کہ حیوان کی جب صورت اختیار کر گیا تو اس نے وہ والا کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ والا کام کیا ہوتا؟ کھانا پینا۔ تو جب وہ اسلحہ بنا تو اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو جب وہ اپنی اصلیت پر آتی ہے تو لکڑی بن جاتی ہے، وہ پھر پتے جھاڑنے کے لیے بھی کام آ رہی ہے، بکریوں کے لیے، بکریاں چرانے کے لیے بھی وہ کام آ رہی ہے، پھر وہ ٹورچ کا کام بھی دے رہی ہے۔ یہ عصا مبارک کے جو تھے آثار کے جو ظاہر ہوئے۔ پھر اسی طرح ایک آخری اعتراض، وہ جو آیت کریمہ نا نور کے حوالے سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور اور کتاب مبین آئی۔ اب اس کو سمجھنے والی بات ہے، آخری بات ہے، اس اعتراض کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کی جانب سے ایک نور اور کتاب مبین تشریف لائی۔ تمام مفسرین، تفسیر ابن عباس، تفسیر طبری، الوجیز، تفسیر بغوی، تفسیر جلالین اور دیگر کئی تفاسیر کے اندر یہ بات مفسرین نے لکھی کہ اس پہلے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا، اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ تمام معتبر تفاسیر کا میں نے حوالہ دیا کہ ان تفاسیر کے تفسیر طبری، تفسیر نسبی، کئی تفاسیر کے اندر کافی تفسیریں ابھی ذہن میں نہیں ہیں، جن کی جو ذہن میں تھی میں نے بیان کی کہ معتبر ترین تفاسیر کے اندر مفسرین فرما رہے ہیں اس نور سے مراد کس کا، کون سی ذات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جبکہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ اب اس پر دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ توجہ کیجئے گا، آخری بات ہے۔ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس سے آگے ایک سیگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایک جز اس آیت سے اگلی آیت میں جو فرمایا کہ یہدی بہ، کیا فرمایا؟ یہدی بہ۔ اب سنگولر اور پلورل اگر کسی کو معلوم ہو کہ یہ جمع واحد کا جو سسٹم جو گرامیٹرک طور پر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ضمیر آئی ہے نا وہ ایک کے لیے آئی ہے۔ یہدی بہ کے اندر جو ضمیر آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ ایک کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے نور اور کتاب مبین، اے سنیوں، اے لوگوں، اے مفسرین جنہوں نے کہا کہ اس نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے اور کتاب مبین سے قرآن مراد ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو پھر آگے یہدی بہ نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ یہدی بہ ما آنا چاہیے تھا۔ مطلب دو ضمیریں آتی نا کہ وہ ہدایت پکڑتے ہیں اس سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ضمیر ایک آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس نور اور کتاب مبین دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے، تبھی تو ایک ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے۔
تبھی تو ایک چیز پیچھے لوٹ رہی ہے نا. اگر وہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو اللہ آگے بھی دو چیزیں بیان کرتا تاکہ دونوں کی طرف وہ بات لوٹ جاتی کہ نور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پکڑو اور کتاب مبین سے ہدایت پکڑو. اعتراض سمجھ میں ہے کہ دوبارہ میں عرض کروں مختصراً. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا نا نور اور کتاب مبین دو چیزیں تمہارے پاس آئیں. اس نور سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جبکہ معترضین یہ جو لوگ ہیں اس نور سے ہٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اعتراض کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو ایک لفظ استعمال کی نا یہدی بھی، یہ لوگ اس سے ہدایت پکڑیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس سے رہنمائی لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو اس میں دو چیزیں بیان کرنی چاہیے تھی، جبکہ وہاں پر ایک چیز ہے جو پیچھے ایک چیز کو بیان کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے پیچھے یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ تم کہتے ہو، وہ علیحدہ نہیں ہیں، وہ اکٹھی ہیں. تو اس کا جواب پھر ہم قرآن پاک سے ہی دیتے ہیں. وہ آیت کریمہ ہے نا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار پر لبیک کہہ دو. کیا کہنا ہے؟ لبیک کہہ دو. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول تمہیں حکم دیں اس حکم پر عمل کرو، یہ فرمایا. جبکہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا لفظ اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا ہے وہ ایک ہے. آگے لفظ ایک ہے، پیچھے چیزیں دو ہیں. تو مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کا بھی حکم مانو اور رسول کا بھی حکم مانو، جبکہ آگے اللہ تعالیٰ نے چیز ایک بیان کی ہے. تو پھر یہاں پر بھی مانو کہ اللہ کا ہی صرف حکم ماننا ہے، رسول کا حکم نہیں ماننا. پھر یہاں پر بھی مانو، لیکن وہ یہاں پر نہیں مانتے. وہ یہاں پر یہی بات مانتے ہیں جو ہم مانتے ہیں، کیا کہ اللہ کا بھی حکم مانو اور رسول کا بھی حکم مانو. جب تم یہاں پر مانتے ہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا دونوں کا علیحدہ علیحدہ جب بھی حکم آئے گا ہم اس کو مانیں گے، تو یہاں پر بھی نور اور کتاب مبین دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے اور نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اصل میں یہ جو اعتراض ہیں یہ اصل میں اس بنا پر نہیں کہ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے، اس بنا پر بغض ہے، پیڑا اور پھکیاں ہو، یہ والا معاملہ ہے. اسی لیے یہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں صرف اس خاطر کہ سنیوں کو میلاد سے ہٹا دیں. یہ ان کی بات ہے. اصل جو ان کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ سنی میلاد نہ منائیں، لیکن سنیاں نے تے گج بج کے میلاد منائے. جو سڑ جائے سڑ جاوے، جو مر جائے مر جاوے. سنیاں نے تے گج بج کے میلاد منائے، سنیاں نے تے گج بج کے میلاد منائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اس سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں صرف اتنا عرض کرتا چلوں گا، دیکھیں ہم الحمدللہ سنی ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، ٹھیک ہے. تو مسلمان کے لیے ایک کام سب سے ضروری وہ یہ ہے کہ اپنے رب کا حکم ماننا. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں نا تو لاتے ہی سب سے پہلے فرماتے ہیں ربی حبلی امتی، مولا میری امت مجھے میرے سپرد کر دے، مطلب میری امت کو بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری امت کو بخش دیا. جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے لبھائے مبارکہ پر بھی یہی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے یہ دعائیں فرمائیں اور ہم آقا کی بات نہ مانیں تو انشاءاللہ آقا کی بات مانیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ مانیں گے. یہ ربیع الاول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں ہم. تو جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گفٹ دیتے ہیں نا. تو انشاءاللہ ہم بھی دیں گے. اگر بے نمازی ہیں تو انشاءاللہ نمازی بنیں گے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نماز کا تحفہ پیش کریں گے. حضور آج کے بعد ہم نمازی ہیں. حضور انشاءاللہ میں اگر جھوٹ بولتا تھا نا، میں آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. انشاءاللہ داغا نہیں کروں گا، انشاءاللہ کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا. اپنے مسلمان بھائی سے اخلاص سے اس کے ساتھ اخلاص برتوں گا انشاءاللہ. اسلامی بہنیں یہ بات سن لیں کہ انشاءاللہ بے پردگی نہیں کریں گے، بے پردگی نہیں کریں گے انشاءاللہ. جو اللہ اور اس کے رسول نے لیکن پردے میں ہی عافیت ہے. اور انشاءاللہ اسلامی بھائی بھی یہ نیت کریں انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں گے، بد نگاہی نہیں کریں گے، اور اسلامی بہنیں بد نگاہی نہیں کروائیں گے.
اور نہ وہ کریں گے انشاءاللہ. یہ تمام تحفے پیش کریں گے انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور بکثرت درود پاک پڑھ کر بھی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. آپ کا آنا, میرا یہاں بیان کرنا, آپ کا سننا, نعت شریف سننا, قرآن پاک سننا اور دیگر جو معاملات ہیں ہمارے محفل کے ہوئے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس مجلس کو سجانے والے, اس محفل کو منعقد کرنے والے جو اس کے بانی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی برکت نصیب فرمائے, ان کے مال میں, جان میں, عزت میں, علم میں, حلم میں برکت نصیب فرمائے. اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.